کہ کل ماسٹر آف روسٹر کا کانسیپٹ جو ہے یہ ماسٹر آف روسٹر اس کی طاقت کو ڈائلیوٹ کیا. میں اب آپ سے یہ درخواست کروں گی عدلیہ سے کہ آپ ماسٹر آف آل جو ہر اداروں کے ماسٹرز ہیں ان کی طاقت کو بھی ڈائلیوٹ کریں. فلسطینی بین الاقوامی سامراج کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر بین الاقوامی سامراج کے ایجنٹ موجود ہیں. آج یہ مجرمانہ خاموشی اور جس طرح وہ عوام کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، میں پاکستان کی عوام کو کہتی ہوں کہ آپ فلسطینیوں سے سبق سیکھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ فلسطین کے اندر اگر کسی نے ساتھ دیا پاکستان کی ریاست میں کھل کے تو وہ یہاں کا ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق تھا. فلسطینیوں کے خلاف جا کے اردن میں لڑائی میں حصہ لیا چیف جسٹس پاکستان سے. اب تو بڑا شاندار سو موٹو ہوگا تو آج آپ لیں پہلا سو موٹو الیکشنز کے اوپر. 12 اکتوبر جب جنرل مشرف نے ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا، اور آج مجھے افسوس ہے کہ اس ہاؤس کے اندر مسلم لیگ نون کا کوئی بھی ہمارا ساتھی موجود نہیں ہے. ہماری سپریم کورٹ نے ٹرائیکاٹمی آف پاور کے کانسیپٹ کو افیکٹ کیا. میں سمجھتی ہوں یہ وہ ججمنٹ ہے جو رائٹ آف اپیل دیتی ہے لیکن اس کے خلاف کوئی رائٹ آف اپیل نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب، پارلیمان کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی ورکرز کا احترام ہو. پارلیمان کے لیے ضروری ہے کہ جو جیلوں میں آپ نے وزراء اعظم کو ڈالا ہوا ہے، جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو سیاسی ورکرز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو خفیہ ٹرائلز ہو رہے ہیں، اپنے سو موٹو کے ساتھ کہ پاکستان کے ہر سیاسی ورکر کا تحفظ کیا جائے گا. محترم صدر صاحب، معزز اراکین کیبنٹ، معزز ممبران بار، میری بہنیں، میرے بھائی، السلام علیکم. سب سے پہلے تو جب میں اپنے بھائی ارشد بگو صاحب جو کہ بار کے ایک بہت دلیر ہمارے رہنما تھے اور ایسے کرائسس میں انہوں نے ہمیشہ ہمیں لیڈ کیا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. پرسوں وہ ہمیں چھوڑ گئے ہیں اور خاص طور پہ میں سیالکوٹ بار سے بھی بڑے گہرے دکھ کا اظہار کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے بعد جو فلسطین کا ایشو ہے، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے دکھ کا اظہار کروں. بچپن میں ہم جاتے تھے ضیاء دور کے، ماشاء اللہ کی بات ہے، اور ادھر کھالیں اکٹھی کرنے کے کیمپ لگتے تھے. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ادھر بھی جاتی تھی اور وہی جو جبر کا تسلسل ہے آج آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ادھر جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے. یہ صرف ایک مذہبی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اس کو صرف ایک مذہبی مسئلہ نہیں بنانا، یہ پوری دنیا کی انسانیت کا مسئلہ ہے. جو فلسطین کا مسئلہ ہے، پوری انسانیت شرمندہ اس مسئلے کے اوپر. ہم لوگ مسلمان ممالک کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ اس مسئلے کو مذہبی رنگ دے کے ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی کوئی شخص جو انسانیت پہ یقین رکھتا ہے اس کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. ماضی میں ادھر رہنے والے کرسچنز پہ بھی اسی طرح ظلم ہوئے کہ جس طرح مسلمانوں کے اوپر ہوئے. تو جو فلسطینیوں کی نسل کشی جو اسرائیل کر رہا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم پوری دنیا سے یہی اس فورم سے بات کہیں گے کہ آپ لوگ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں. فلسطینی بین الاقوامی سامراج کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر بین الاقوامی سامراج کے ایجنٹ موجود ہیں کہ جو آج یہ مجرمانہ خاموشی اور جس طرح وہ عوام کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. میں پاکستان کی عوام کو کہتی ہوں کہ آپ فلسطینیوں سے سبق سیکھیں کہ کس طرح مزاحمت کی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ فلسطین کے اندر اگر کسی نے ساتھ دیا پاکستان کی ریاست میں کھل کے تو وہ یہاں کا ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق تھا، جس نے بطور بریگیڈیئر فلسطینیوں کے خلاف جا کے اردن میں لڑائی میں حصہ لیا. شرم آنی چاہیے. آمریت کی بدترین شکل جنرل ضیاء الحق جو فلسطینیوں کے خلاف کھڑا ہوا، تاریخ آج اس کے اوپر سیاہ ترین حروف سے اس کا نام لکھا ہے. اب میں کہتی ہوں چیف جسٹس پاکستان سے کہ چلیں جی آپ کا مسئلہ حل ہو گیا سو موٹو والا. اب تو بڑا شاندار سو موٹو ہوگا جو 3 ججز جس کا فیصلہ کریں گے. تو آج آپ لیں پہلا سو موٹو الیکشنز کے اوپر. سب سے پہلا سو موٹو، سب سے پہلا سو موٹو الیکشنز کے اوپر لیں. دوسری بات، آج 12 اکتوبر ہے. 12 اکتوبر جب جنرل مشرف نے ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا، اور آج مجھے افسوس ہے کہ اس ہاؤس کے اندر مسلم لیگ نون کا کوئی بھی ہمارا ساتھی موجود نہیں ہے.
आमरीत, कोई भी आमरीत पाकिस्तान में हो, कोई भी खुफिया डिक्टेटरशिप हो, वो एक काबिल शर्म और अफसोसनाक है। कल हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे इख्तियारात पार्लियामान को दे दिए। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को इफेक्ट किया। मैं समझती हूँ कि उस जजमेंट के साथ ये वो जजमेंट है जो राइट ऑफ अपील देती है, लेकिन इसके खिलाफ कोई राइट ऑफ अपील नहीं है। लेकिन अभी भी चीफ जस्टिस साहब, पार्लियामान के लिए जरूरी है कि सियासी वर्कर्स का एहतराम हो। पार्लियामान के लिए जरूरी है कि जो जेलों में आपने वज़ीर आज़म को डाला हुआ है, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जो सियासी वर्कर्स के साथ जुल्म हो रहा है, जो खुफिया ट्रायल्स हो रहे हैं, आप सियासी वर्कर्स को यह पैगाम दें आज अपने सुओ मोटो के साथ कि पाकिस्तान के हर सियासी वर्कर का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आप इस 12 अक्टूबर को यह पैगाम दें कि पाकिस्तान के अंदर अब अगला इलेक्शन फेयर इलेक्शन होगा और पार्लियामेंट वो होगी जो अवाम की उमंगों की तर्जुमान होगी। हम किसी भी मुसल्लत शुदा पार्लियामेंट को तस्लीम नहीं करेंगे। और बहुत अच्छा हुआ कि कल मास्टर ऑफ रोस्टर का कॉन्सेप्ट जो है, ये मास्टर ऑफ रोस्टर, उसकी ताकत को डाइल्यूट किया। मैं अब आपसे ये दरख्वास्त करूंगी अदलिया से कि आप मास्टर ऑफ ऑल, जो हर अदारों के मास्टर्स हैं, उनकी ताकत को भी डाइल्यूट करें। आप उनको भी पूछें जो हर अदारों को कंट्रोल करते हैं, जो पार्लियामेंट से लेके सियासी जमातों से लेके हर शहरी के जो बुनियादी हुकूक हैं उनको सलब किए हुए हैं। तो मास्टर ऑफ ऑल के हाथ भी अब अदलिया ने ही रोकने हैं। और इसके साथ साथ 12 अक्टूबर को जो हुआ, मैं अपने हाउस की तरफ से फिर इस अज़म का अयादा करूंगी कि 12 अक्टूबर के जर्नैल का तख्ता भी उल्टाने में हर अव्वल दस्ता काले कोट का था। और आज का जो खुफिया मार्शल्ला है उसको भी खत्म करके सिविलियन सुपरमेसी वुकला लेकर आएंगे। तो जबर का तसलसल आज आपके सामने है कि किस तरह उधर जीनोसाइड किया जा रहा है। ये सिर्फ एक मजहबी मसला नहीं है, हमें इसको सिर्फ एक मजहबी मसला नहीं बनाना, ये पूरी दुनिया की इंसानियत का मसला है। जो फ़लस्तीन का मसला है, पूरी इंसानियत शर्मिंदा उस मसले के ऊपर। हम लोग मुसलमान ममालिक की एक कमज़ोरी ये भी है कि उस मसले को मजहबी रंग दे के हम उनके साथ भी खड़े नहीं होते। तो मैं ये समझती हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी कोई शख्स जो इंसानियत पर यकीन रखता है उसको उनके साथ खड़ा होना होगा। माजी में उधर रहने वाले क्रिश्चियंस पे भी उसी तरह जुल्म हुए कि जिस तरह मुसलमानों के ऊपर हुए। तो जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जो इसराइल कर रहा है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम पूरी दुनिया से यही इस फोरम से बात कहेंगे कि आप लोग फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हों।